أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والصلاة والسلام على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومطيعيهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات بر محمد دعا ہے پروردگار عالم تمام صاحبان ایمان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان تمام اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کائنات کے صادق رسول جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ سند دی ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب تمہارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، جو بولتا ہے وحی ہوتی ہے۔ تو اس سید المرسلین کا فرمان ہے کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، یعنی شیعہ کی کامیابی کی سند سید المرسلین نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ بلند آواز سے۔ کیسے یقین ہوا سید المرسلین کو کہ علی اور اولاد اور شیعان علی کامیاب ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اے علی میں دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تیرے دوش پہ ڈال کے جا رہا ہوں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کامیابی میں تو بھی کامیاب ہوگا اور تیرے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلا شیعہ علی کون ہے؟ سب سے کائنات میں پہلا شیعہ علی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بھاری منصب بخشا ہے شیعان علی کو، اور یہی وارث قرآن ہیں اور یہی وارث اسلام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مجلسیں صرف شیعہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ماتمداری صرف شیعہ کیوں کرتے ہیں؟
یہ عزاخانوں میں صرف شیعہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اسلام بیچارہ مظلوم ہو گیا تھا، ظالم تھے، لٹیرے تھے جو دین کو لوٹ رہے تھے، اسلام کی جڑوں کو بھی کاٹا جا رہا تھا، اسلام کی شاخوں کو بھی لوٹا جا رہا تھا، اسلام لٹ رہا تھا، اور حضرت امام مظلوم نے اس مظلوم دین کو بچایا۔ اسی حوالے سے اجمیری نے ایک نظم ارشاد کی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ جو ربائی ہے تقریباً ہر خاص و عام کی زبان پہ ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اجمیری نے حضرت امام مظلوم کو دین کہا ہے اور دین پناہ کہا ہے، یعنی حسین صرف دین نہیں، حسین دین پناہ ہے۔ اگر کوئی حضرت حسین کو دین ماننا قبول نہیں کرتا تو ہم اس کو پیغمبر اسلام کا یہ فرمان سنانے میں حق بجانب ہیں کہ جب پیغمبر اسلام علی مولا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اگر علی کل ایمان ہو سکتے ہیں تو حسین کل دین ہو سکتے ہیں۔ دین پناہ است حسین۔ شاعر کہتا ہے ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ دین بے پناہ ہو گیا تھا، ظالم تھے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے جو دین کو لوٹ رہے تھے، دین کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے، فروع دین کو کاٹ رہے تھے۔ حسین نے اس دین کو بچایا۔ تو میں عالم اسلام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کن کی وجہ سے دین بے پناہ ہو گیا تھا؟ کیا وہاں عیسائی تھے، مجوسی تھے، یہودی تھے؟ نہیں، دین جن کی وجہ سے بے پناہ ہو گیا تھا وہ مدینہ تھا، کوفہ تھا، بصرہ تھا، شام تھا، یہ ساری نگری تو اسلامی تھی۔ اسلام بیچارہ جو بے پناہ ہو گیا، اسلام بیچارہ جو مظلوم ہو گیا، اسلام جو لٹنے لگا، کون تھے لوٹنے والے؟ تو میرے محترم دوستو وہی تھے جنہوں دین کا لبادہ بھی اوڑا ہوا تھا، دین کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن دین اسلام کی حرمت کا پاس نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح تو پیغمبر اسلام نے اس لیے فرمایا تھا یا علی میں نے جنگ کی ہے قرآن کی تنزیل پہ اور تو لڑے گا قرآن کی تعویل پہ، یعنی ایک وہ ہے جو اسلام کا ظاہری دشمن ہے، رسول اس کے مقابلے میں تھے، اور ایک وہ ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام پہ حملے کرتا ہے۔ اس سے جنگ ہے علی کی، اس سے جنگ ہے حسین کی، اور اس سے جنگ ہے حسینیوں کی۔ صلوات پڑھیں حضرت کی ذات صلی علی محمد۔ سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بناء لا الہ است حسین۔ حسین اگر ہاتھ دے دیتے یزیدیت کے ہاتھ میں تو اسلام کا یہ روشن چہرہ اس وقت موجود نہ ہوتا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حسینی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔